جب وہاں دیکھتے ہیں بارڈر کے اس جانب کہ وہاں پر لوگ کیسے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، جناب نامعلوم صاحب آپ کی یہ جو سوچ ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گی، اور وہاں پر آپ کو خوب اندازہ ہے یہ تو پنجاب میں یا یہاں پر اسلام آباد ہے، ان بیچارے پولیس کے سپاہیوں کے ساتھ میری بھی ہمدردی ہے، ان فوجیوں کے ساتھ میری بھی ہمدردی ہے، کیونکہ ان کی روزی روٹی یہی لگی ہوئی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمارے اوپر لاٹھی چارج کریں گے، ان کی ڈیوٹی ہے ان منشیان کی ہو کہ وہ ہمارے خلاف پرچے درج کریں گے۔ اس وقت میرے ہر ایک MNA کے خلاف 40 50 پرچے درج کیے ہو چکے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے میرے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، کیوں ان کے اس کے علاوہ ان کے رزق کا کوئی اور چارہ نہیں ہے، یہ یہی کریں گے۔ لیکن نامعلوم صاحب مجھے آپ معلوم ہے، اس ساری قوم کو آپ معلوم ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے ساری قوم اس وقت تکلیف میں ہے، اور بے ادبی معاف، میں اگر نام لوں تو میں غدار ہوں گا، میں اگر ذکر کروں آپ نامعلوم صاحب آپ کا تو پھر میں غدار ہو جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے میں بے بس ہوں، لیکن واللہ اگر بس چلے پھر میں آپ سے ایک ایک بات کا انتقام لوں گا انشاءاللہ۔ میں بے بس ہوں، یہ بے بس کھڑے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ آپ کی کرپشن، آپ کی ظلم، یہ ساری داستانیں ہم ایک ایک بندے کو معلوم ہے، لیکن بے بس ہے، اسی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم بے بس ہیں، اسی وجہ سے کچھ بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو خدارا اپنے عوام پہ رحم کائیے، خدارا جو کچھ بنگال میں آپ نے کیا تھا بنگال سے زیادہ یہاں پر آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، وگرنہ جو کچھ ہو رہا ہے تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ میں سب کچھ ذکر ہے کہ بنگال جب ہم سے الگ ہو رہا تھا تو نامعلوم صاحب آپ کا سربراہ تھا، وہ اس وقت شراب کے نشے میں تھا۔ میری یہ باتیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہم سب گوگل پہ سرچ کر کے اس وقت کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اس نے کتاب لکھا ہے، لیکن میں بغیرت ہوں نام نہیں لے سکتا۔ اس نے کتاب لکھا ہے کہ وہاں کا جرنل کالے کر رہا تھا کہ ہم محاصرہ ہو چکے ہیں، ہمیں آرڈر دیا جائے کہ ہم کیا فیصلہ کریں، کون سی ڈیسیجن ہم لے لیں۔ پرنسپل سیکرٹری کتاب میں لکھتا ہے کہ میں وہاں فون سے ادھر دیکھتا تھا تو میرا سربراہ، میرا باس اس وقت شراب کے نشے میں تھا، اور 4-5 دفعہ اس نے کالیں کی، بالآخر ہماری 90,000 یہ جو دیاڑی مار فوج ہے، دیاڑی مار سپاہی ہے بیچارے، یہ وہاں پر محاصرہ ہو گئے، اور ان کے پتلون آج تک نمائش کے طور پر رکھے گئے ہیں۔ تو بآخر ہم سے بنگال جدا ہو گیا، واللہ پاکستان میں، بلوچستان میں اور ہمارے خیبر پختونخوا فاٹا میں اس سے بری حالات ہیں آج کل۔ اس وقت آپ کی یہ دیاڑی مار سپاہی وہاں مومنٹس نہیں کر رہے، اس وقت وہاں پر ہمارے فاٹا میں، میرے بنو میں، وہاں پر فرنٹیئر کارپس بھرتیاں ہو رہی ہیں، 3-4 دفعہ وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ آ گئی کہ سپاہی بھرتی ہو رہے ہیں، لیکن عوام اس میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ یہ حالات اس وقت تک اس میں تک کیوں پہنچ چکے ہیں؟ تو اس میں خدارا ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم بغیرت ہیں، ہماری بغیرتی کو بھی قبول کیجئے، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ ہم افراتفری نہیں چاہتے، ہم ملک سے الگ نہیں ہونا چاہتے، ہم بنگال کے عوام کی طرح علیحدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، علیحدگی کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم پاکستانی میں رہتے ہیں، ہم پاکستانی کے ساتھ خوش ہیں، لیکن مہربانی کریں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں، عوام کے ساتھ یہ زیادتیاں مزید بند کریں، اور یہ جو سریا آپ کے گردن میں ہے یہ ایک دن آئے گا کہ آپ کے گردن سے یہ سریا خود بخود نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں پھر بھی یہی مطالبہ دہراتا ہوں کہ یہ جو گیم شروع ہے یہ کوئی
गुमशुदगी नहीं है, ये अगवाई है। और जो लोग इसे अगवा कर रहे हैं, मैं फिर भी कहता हूं कि मैं बेगैरत हूं, उसका नाम नहीं ले सकता, बेगैरत की वजह से नाम नहीं ले सकता। ये जो नामालूम तो है, खुदारा कौम पे रहम फरमाए और पाकिस्तान में मजीद अमन ले आए। मैं इसी के साथ, इन्हीं गुजारिशात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। और साथ साथ ये कि अल्लाह पाक ने फरमाया है, कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं उस कौम की तकदीर तब तक तब्दील नहीं करता जब तक वो कौम खुद ही अपने तकदीर बदलने के लिए खुद न निकले और आज़म और कसरत न करे। तो हमें खुद निकलना पड़ेगा, इसके बाद हमारी कौम में तब्दीली आएगी और मुल्क में तब्दीली आएगी, वरना इसी तरह इन मसाले इनका सामना हम करेंगे। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। और फिर भी सारी मसालों के बावजूद फिर भी मैं नारा लगाता हूं कि पाकिस्तान